بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، پہلے آج کی جو اپڈیٹس ہے اس کے ساتھ اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم پنجاب کی بات کریں گے. ناظرین، پنجاب میں سے اگر ہم بات کریں تو ملتان شہر کے قریب سے نا آج 8 لاکھ جو کوسک پانی کا جو ریلا ہے وہ گزرے گا، جو کہ ایک بہت بڑا جون سا ایک پانی کا ریلا ہے وہ آج گزرے گا. تو اس کے بارے میں اپڈیٹس دینی تھی آپ کو، کیونکہ اس کو آپ چھوٹی موٹی بات نہ سمجھیے گا. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سیلاب نہیں گزر رہا، یہ ایک بہت بڑے لیول کا سیلاب جو ہے وہاں سے گزرے گا. اور میں آپ کو ایک بات اس لیے بھی یہاں پہ انفارم کرنا چاہوں گی کہ ابھی جب راوی والا بھی سین ہوا، ٹھیک ہے، اور بھی جہاں جب سیلاب آتے ہیں تو جو لوگ ہیں نا اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، بھاولپور جو ہے نا اس کے پاس سے بھی بہت بڑا یہ جو پانی کا ریلا اس میں بہت سارے جو ہے نا بند جو حفاظتی بند تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے دیہات ہیں زیر آباد جو تھے وہ بھی برباد ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اور وہاں پر لوگ جو ہے ان کو ریسکیو تو کر لیا گیا ہے، مگر لوگوں سے بڑی میں آپ کو آج اس بات پہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو سیلاب ہے نا وہ کوئی نمائش نہیں ہے، وہ کوئی موت کا کنواں نہیں ہے، وہ کوئی سرکس نہیں ہے جس کو آپ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ پلیز یہ کوئی سنیما نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں جب وہاں پہ جاتے ہیں. پوری بھیڑ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جا کے وہاں پہ موبائل لے کے تو وہ بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز، اور دیکھنے کے لیے نا رش لگا کے تو چلے آتے ہیں. یار کیا کرنے آئے ہو؟ یار سیلاب دیکھنے آئے. ارے اتنے ویلے جاؤ تم لوگ، کیا کر رہے ہو یار؟ اپنی موت کو دعوت دے رہے. اچھا، موت کو تو دعوت دے رہے اور یہ جو رش لگا دیتے ہو نا آپ لوگ، اس کی وجہ سے جو کوئی ریسکیو کے لیے کوئی بندہ اگر آتا ہے یا کوئی ٹیم آتی ہے ان لوگوں کو بچانے کے لیے، جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ بیچارے آباد تھے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی جانیں جو رسک میں، آپ لوگ جو رش لگا کے جو میلہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہاں پر ریسکیو ٹیم بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹریفک اتنی جام ہو جاتی ہے صرف آپ لوگ کی وجہ سے. اب یہ جو شادرہ کے مقام پہ یہ جو برج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھیں لوگوں نے اس کو بلاک کر دیا صرف اس لیے کہ سیلاب دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی. بچے، بیوی، فیملی، تایا، پھوپھا، چاچا، سارے کے سارے خاندان وہاں پہ سیلاب دیکھنے گئے. یار کیا کوئی فلم لگی ہے؟ اچھا پوچھو تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ باجی 38 سال بعد یہاں پہ پانی آیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آئے. یار جاہل قوم ہے ہم، جاہل ہے خدا کی قسم. اور یار گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ لو، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا رش ڈال دیا کہ دنیا نہیں آ سکتی، وہاں سے پوری ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اور میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی. میرے لہجے پہ نا غصہ ہے اور مجھے غصہ آتا ہے جب میں اس طریقے کی بات کرتی ہوں، احمقانہ حرکتیں جو آپ لوگ ڈسکس کرتی ہوں صبح آ کے. دیکھیں، آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب دریا ہوتا ہے نا اس کا ایک اپنا پیڈ ہوتا ہے جہاں پر وہ جو اس کا جو ایک پات ہوتا ہے نا جس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ اس کے ساتھ نا ایک علاقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کچے کا علاقہ، آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہ ریتلا علاقہ ہوتا ہے، وہ کافی دور تک پھیلا ہوتا ہے. اصل میں جو دریا کی زمین ہوتی ہے نا وہ دریا کی اپنی زمین ملکیت ہے، وہ آپ کی زمین نہیں. اب لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اپنے گھر اپنی باڑیاں جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں زمینوں تک ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ فصلیں اگاتے ہیں، فصلیں تباہ بھی ہو گئیں تو چلو وہ تو دوبارہ اگ جائے گی. آپ اپنا مکان وہاں پر اگر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو دریا نے جب بھی آنا ہے وہ تو اپنا علاقہ واپس لے لینا ہے. کیونکہ دریا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ دریا جہاں پر ہوتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، کیونکہ وہ اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتا، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، دریا واپس آتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ سے بھی میں کہوں گی اپیل ہے کہ پلیز اس پہ انیشیٹو لیں، کیونکہ جو کچے کے علاقے میں جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اور جن نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اس کو ذرا وہاں سے خالی کروائیں، ان کو کوئی اور جگہ دیں، یا پھر یہ جو قبضے ہیں ان کے جو ان کی جان لے سکتے ہیں وہ قبضے ان سے چھڑوائیں، کیونکہ ان کی جان ان کی چیزیں ان سے بہتر ہے، پہلے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری میں ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے. اور اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا جو شو ہے، جو ٹاپک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ناظرین سننے میں آتا ہے کہ اچھا خاصا ینگ بندہ ہوتا ہے، اچانک سے کہیں کھڑا ہے کچھ کر رہا ہے تو ایک دم سے اس کو دل بند ہو جاتا ہے، ایک کارڈک اریسٹ ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور ایک دم سے جو اس کی جو سانسیں ہیں وہ رک جاتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نوجوان نسل مر رہی ہے کارڈک اٹیک سے، ینگسٹرز، ٹھیک ہے. بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں تو سننے کو ملتا ہے کہ چلو ان کی ڈائٹ ایسی تھی، دل کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا یا کوئی اور ایسے ان کو ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو کارڈک اٹیک ہو گیا. مگر ینگ
ایج میں کارڈک اریسٹ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے، اور ہر فیملیز کو جو ہے نا ایک اس طرح کی رپورٹ ملتی ہے، ہر گھر میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک جو جوان ہے، بچہ یا بچی، اس کو کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ کچھ جو کرونا کی ویکسینیشن لگائی تھی اس کی وجہ سے ان کو یہ کارڈک اریسٹ ہو رہے ہیں. تو اب ہمیں تو نہیں پتہ، اس کی ڈیٹیل آج ہم پوچھیں گے. ڈاکٹر سلمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کارڈک اریسٹ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہی کہتے ہیں یا نہیں؟ کارڈک اریسٹ میں بیسیکلی جو دل کی دھڑکن ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک میں بیسیکلی کوئی دل کی نالی بند ہوتی ہے، دل کے پٹھوں کی سپلائی بند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. مثلاً اگر اتنا بڑا اٹیک ہو کہ مین نالی، بڑی نالی بند ہو جائے اور دل کا میجر حصہ جو ہے نا اس کو سپلائی بند ہو جائے، تو اس کو جو ہے نا بیسیکلی کہتے ہیں کہ کارڈک اریسٹ ہو گیا. وہ کارڈک اریسٹ میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ دل کے پٹھے جو ہے نا دل دھڑکنا بند کر دیتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا فرق ہے، ہارٹ مطلب اٹیک اور از دا سیم تھنگ؟ بیسیکلی ہارٹ اٹیک، کارڈک اریسٹ تو یہ ہے کہ دھڑکن بند ہوگی. ہارٹ اٹیک بیسیکلی جس کو ہم مائوکارڈین انفارکشن کہتے ہیں، یا ہارٹ اٹیک جو ہے نا اس کے اندر دل کے پٹھوں کی سپلائی میں پرابلم آتا ہے. تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے نا دل کام کرنا بند کر سکتا ہے، کارڈک اریسٹ میں پیشنٹ جا سکتا ہے. تو اتنے ہارٹ اٹیک از دی مطلب میجر کاز آف کارڈک اریسٹ. تو ینگسٹرز اس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ایج کا تو بندہ چلو سننے میں آتا ہے، پہلے بھی یہی تھا جو ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ کسی ایج ایک لیول پہ جا کے جو ہے نا بندے کو یہ ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. اب جوان لڑکے لڑکیوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، سننے میں آتا ہے. بس ابھی بائک سے آیا تھا، ابھی کھانا کھایا ہے تو اس کو دل میں تکلیف ہوئی اور ساتھ سے رکے مر گیا. کیوں اتنی جلدی ایسے ایج میں کیوں ہارٹ اٹیک؟ بیسیکلی پہلے جو یہ ہارٹ ڈیزیز ہے وہ بوڑھوں کی بیماری کہلاتی تھی، یا زیادہ عمر کے لوگوں میں، جس طرح آپ نے بولا کہ زیادہ عمر والوں میں ابھی بھی کامن ہے. بٹ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس بچوں میں اور مطلب جو ینگ لوگ ہیں جو 20s میں ہیں اور 30s میں ہیں، ان میں اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا. اور اس کی مطلب مختلف کازز ہیں کہ جو ہے کہ جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ہم زیادہ باہر نہیں جاتے. بچے ایون جو ہے نا وہ باہر کھیل بہت کم ہو گیا ہے. مطلب پہلے کرکٹ، فٹ بال اس طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے، ابھی لوگ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، بچے کارٹون پہ لگے رہتے ہیں. باہر کھیلنا مطلب فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہوئی ہے ینگسٹرز میں. ون آف دا میجر کازز جو ہے نا اس کا وہ ہے. اس کے علاوہ آف کورس ڈائٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ڈائٹ کا بھی آف کورس ہمارے جو ڈائٹری جو ہے نا وہ ہیبٹس ہیں وہ بہت چینج ہو گئے ہیں. باہر کا کھانا کھانا، ان ہیلدی فوڈ، آئل کنزمپشن بہت زیادہ ہے. اب میں نام کسی ریسٹورینٹ کا نہیں لوں گا، لیکن مطلب مکھن ڈال رہے ہیں، آئل ڈال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا ایک بہت وہ کر کے لوکیٹو کر کے جو ہے نا شو کیا جا رہا ہے. بٹ آف کورس یہ چیزیں ان ہیلدی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر سلمان ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہم مزید اس بارے میں جانیں گے کہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ینگ ایج میں اس کے ریزنز کیا ہے. ایک تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، بچے جو ہے وہ ہر وقت اپنے آئی پیڈز، موبائلز پہ لگے رہتے ہیں، پلے گراؤنڈ میں نہیں جاتے، ایکٹیویٹیز نہیں، اس کی وجہ سے بھی جلدی یہ ہارٹ اٹیک جو ہے ریزنز سننے کو مل رہے ہیں. بٹ اس کے علاوہ ڈائٹ کی کیا ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم پوچھیں گے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم جو کارڈک اریسٹ ہو رہے ہیں ینگسٹرز میں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سلمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سر بتائے تھے ڈائٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں کہ ہم ایسی کھانے پینے میں کیا غلطی کرتے ہیں، کون سی ایسی احتیاط نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں؟ بیسیکلی جو ڈائٹ ہے نا وہ ایک مطلب رسک فیکٹر ہے. جو آئل انٹیک ہے دیٹ از ون آف دا رسک فیکٹرز جو کہ ہارٹ اٹیک کاز کرتی ہے. تو آئل پھر کیا بیسیکلی ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ کارڈک اریسٹ کی جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے بڑی کاز از ہارٹ اٹیک. تو ہارٹ اٹیک میں مطلب جو ڈائٹ میں آئل جو کنزمپشن ہے جو جتنا زیادہ ہوگا اس سے کولیسٹرول بڑھے گا، اور آرٹریز میں جو ہے نا جو دل کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو ہے نا کولیسٹرول کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب آئل تو کھانے میں پڑنا ہی ہے، بنانا ہی ہے. ہارڈلی جس طرح کہ ہم لوگ ایشین فوڈی لوگ ہیں تو ہمیں آئل کا تو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. تو کیا ہم سن فلاور آئل یوز کریں، پتوں کا تیل لیں، یا پھر سرسوں کا، زیتون کا، کیا کس طریقے کا تیل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کھانوں میں جو ہمیں اس طرح کا یہ ہارٹ اٹیک والا ریزن نہ ہو؟
آئل کا یہ ہے کہ جو مرضی مطلب ہیلدی آئلز بھی ہیں انہیلدی آئلز بھی ہیں. جو نیچرلی ڈرائیوڈ آئلز ہیں وہ 2000 مور ہیلدی, وہ جو سنتھیٹک آئلز ہیں ان سے زیادہ. مگر ہم عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا, اس کی کیا پہچان ہے؟ کون سا آئل آپ سجیسٹ کریں گے کہ اگر ہم کھانا چاہیں ہانڈی میں استعمال کریں تو کون سا کر سکتے ہیں؟ آلیو آئل از کمپیریٹیولی جو ہے نا اس سے جو ہے باقی آئل سے جو ہے نا بہتر ہے. مگر لوگ کہتے ہیں ہر کہ کوئی آلیو آئل آلیو کو آپ آئل بھون نہیں سکتے. اب آلیو آئل جو گورے استعمال کرتے ہیں وہ تو کچا سیلڈ میں ڈال کے 1 چمچ کھا لیتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بہت امیر طبقہ ہے وہ بھی اس طرح سے کھا لے گا, مگر امیر طبقے کو بھی جب کھانا کھانا ہے, نہاری, گوشت, کنا, قورمہ, تو پھر وہ تو تیل میں بنائے گا. سبزی بھی اگر اس کو بھوننی ہے تو وہ تیل میں تو کرے گا. تو سر آلیو آئل میں کہتے ہیں بھوننا نہیں چاہیے, آلیو آئل کو بھون لو تو وہ برباد ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, ہانڈی خراب ہو جاتی ہے. پھر یہ کیا سین ہے؟ مطلب آلیو آئل کو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, جو کہ آلیو آئل جو کہ کوکنگ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں, ان کو بھون بھی سکتے ہیں, ان کو پکا بھی سکتے ہیں, 1000 تک ٹیمپریچر تک کر بھی سکتے ہیں. آلدو مطلب ہم وہ پیور آلیو آئل کی طرف نہ جائیں, وہ آلیو آئل جو کوکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. مگر وہی چیز ہے کہ ہر کوئی جس طرح آلیو آئل نہیں یوز کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ آئل جو نیچرل جس طرح سن فلاور آئل ہے یا کنولا, ایون کنولا آئل اگر یوز کرتے ہیں لیکن کم مقدار میں, مطلب کم مقدار میں, ایون دیسی گھی بھی یوز کریں تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے. جو زیادہ ہے نا, ایک ہم لوگ بیسیکلی معتدل جو ہے نا نہیں رہتے. دیسی گھی بھی نقصان دہ ہے کسی بھی چیز کی زیادتی, زیادہ مقدار میں جو بھی چیز یوز کریں گے وہ جو ہے نا نقصان دہ ہوگی. اچھا, تو لوگ تو مقدار بیسیکلی کام رکھنی ہے. ہمارے ہاں جب تک اوپر تری نہیں آتی اور جو ہے نا پورا ڈیپ فرائی نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے نا لوگوں کو مطلب وہ نہیں آتا کہ جی اس میں ٹیسٹ ہی جی آئل سے آتا ہے. سر مجھے تو کھانے کا مزہ ہی کوئی نہیں آتا جب تک کہ وہ نہاری کے اوپر تری نہ آئے. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بات ٹھیک ہے, مطلب وہ چیز ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے, لیکن وہی چیز ہے وہ ٹیسٹ کس کاسٹ پہ آ رہا ہے, آپ کی صحت کی کاسٹ پہ آ رہا ہے. اپنی صحت کے لیے جو ہے نا اگر آپ نے ایک طرف اپنی صحت دیکھنی ہے تو اس چیز کو جو ہے نا ضروری ہے کہ جو ہے نا کہ ایک میس لیول پہ جو ہے نا یہ چیز کی جائے کہ آئل کی کنزمپشن کو جو ہے نا کم کیا جائے. اچھا, اب یہ تو تیل کی بات ہم نے کی. ایک آج کل جو بہت نشے چلنا شروع ہو گئے ہیں بہت قسم کے. دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ گندھا ایک نشہ جو کہ آئس تک پہنچ گیا ہے. پہلے تو یہ چرس, گانجا, پتہ نہیں کون کون سے ایسے نشے تھے, مگر اس کے بعد آئس آ گئی, ٹھیک ہے. اب ایسے نشے آ گئے ہیں, وہ جو گیس والے نشے ہیں نا وہ بھی آ گئے ہیں. سلنڈر ہوتی ہے, سلنڈر کے اوپر بیلون چڑھاتے ہیں, اس کے اوپر پورا گیس بھرتے ہیں اور اس کو پھر منہ میں لے کے نا اس سے نشہ لیتے ہیں. گیس کا, بیلون کا کوئی نشہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ 3-3 4-4 دن تک بندہ بندی فارغ ہوتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان میں بہت بڑھ چڑھ کے کیا جا رہا ہے ینگسٹرز, لڑکے لڑکیوں میں. تو یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نشہ جو ہے نا آئس جیسا, یہ جیسا وہ بھی ایک کاز ہے, کیونکہ ینگ پرسن میں جو ہے نا آپ نے جس طرح بولا کہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ایون کالجز, اسکولس کی لیولز پہ جو ہے نا اب یہ چیز آ چکی ہوئی ہے, جس طرح آئس ہو گیا, MDMA ہو گیا, ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں جو یہ نشے والی چیزیں ہیں وہ اتنی عام ہو چکی ہوئی ہیں. اور ان کی وجہ سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتے ہیں ہم جس کو سمپتھیٹک ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں, یہ کہ جو ہے نا کہ اندر مطلب دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, آرٹریز میں جو ہے نا وہ سکڑن آ جاتی ہے, سکڑ جاتی ہیں آرٹریز, بیسیکلی اسپیزم میں چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور جو ہے نا سڈن کارڈک ڈیتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو دیٹ از ون آف دا کازز جو کہ جو ہے نا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو دوائیاں جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں نشے کے طور پہ, یا ویسے جو ہے نا جس طرح مطلب ایون جو مطلب ڈفرینٹ دوائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اوور ڈوز جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, نیند کی دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایون جو سلیپ ڈیپریویشن ہے دیٹ از ون آف دا کازز جو کہ جو ہے دل کے مسئلے کو بڑھاتی ہے. اب پوری دنیا تو میلیٹونین پہ لگی ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سلیپ کے لیے ان کو پلز چاہیے, بالوں کے لیے, ہیئر نیل, اسکن کے لیے چاہیے, ہر قسم کی ملٹی وائٹامن ان کو ناشتے کے ساتھ نوش کرنی ہے. باہر سے مشکل سے جو ملتی ہیں مہنگی سے مہنگی دوائیاں وہ لا کے کھانا شروع کر. یہ بھی ایک ریزن ہے کیا؟ اب میلاٹونین کی جہاں تک آپ نے جس طرح میلاٹونین کی بات کی ہے, اب میلاٹونین کرتا تو ہے مطلب سلیپ, آپ کو نیند بہت اچھی آ جاتی ہے اس سے, وہ کہتے ہیں کہ جی نیچرل ہے سب کچھ. بٹ وہی چیز ہے کہ آپ باہر سے جب میلاٹونین لے رہے ہیں تو باڈی کا اپنا جو میکینزم ہے جو سلیپ کا وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ڈپینڈنسی اور اس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جیسے اگر آپ AI کا بہت زیادہ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ زنگ لگ جائے گا, تو پھر کام کرنا چھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے. بالکل. ہاں. اچھا, اب کسی کو اگر اللہ نہ کرے کارڈک اریسٹ ہو گیا ہمارے سامنے,
تو ہم کیا کریں؟ ارد گرد کے جو لوگ ہیں اگر ان کو دکھتا ہے ایسا کچھ تو فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے، کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے؟ ہمارے ہاں ایک چیز جس کا جو ہے نا بہت کم ہے کہ جو ہے نا سی پی آر نہیں سکھایا جاتا. سی پی آر بیسیکلی کارڈیو پلمنری ریسسٹیشن کو کہتے ہیں. بچوں میں مطلب وہی چیز ہے، اسکول کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ ایک سی پی آر کی تربیت دینی چاہیے کہ ہر ایک کو آنا چاہیے کہ سی پی آر فوری طور پہ آپ آس پاس کوئی بندہ ہے تو اس کو نہیں تو فون کر کے آپ 1112 کو بلا لیں یا ہیلپ کو کال کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا پیشنٹ کا اگر آپ کے سامنے اگر وہ مرا ہے، پہلے سامنے گرا ہے تو پہلے جو چند منٹ ہوتے ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ برین کی بلڈ سپلائی کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. تو وہ چھاتی پہ بیسیکلی کمپریشنز دینا جس کو سی پی آر کہتے ہیں وہ چیز سٹارٹ کر دینا، اس سے جو ہے نا کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. سر آپ اگر ہمیں کر کے دکھا سکیں بیٹا، آپ ادھر آئیں گے ذرا، آپ ایک تھوڑا سا ٹرائل یہاں پر ہم دکھا دیں. ایک منٹ آئیے گا ادھر اس کے اوپر، آپ ایسے لیٹ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مائک ویسے دوسرا لگا ہوا ہے مگر کیسے آپ بتا سکیں گے؟ ادھر آئیے گا، اس کو ادھر کھسکا لیں بالکل اپنے، اور بس ٹھیک ہے. اب لیٹ جائیں آپ ان کی سی طرف. پی آر میں بیسیکلی 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو بلڈ سپلائی کا جو ہے نا اس کو وہ کرنا، دوسرا سانس کی جو ہے نا تاکہ آکسیجن کی سپلائی جاری رہے. اچھا، اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی میں صحیح پہ کھڑا ہوں اس کی وجہ سے آگے نہیں آ رہا، لیکن لیفٹ سائڈ سے آپ بیسیکلی آتے ہیں پیشنٹ کی رائٹ سائڈ سے. اچھا ہم نے اب جس اس طرح طرف یہ سے آنا گرا ہے لیفٹ اگر سائڈ سے. آپ کے سامنے تو آپ نے یہ جو درمیان والی ہڈی ہے ہاں اس کے اوپر یہ ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کے اوکے، تاکہ آپ کے ہاتھ ایسے رہیں اور یہ والی جو جگہ ہے اس سے آپ نے اس کے اوپر کمپریشن سر دینی ایک ہے. بار کر کے اب ہمیں کمپریشن اتنی ہونی چاہیے کہ 2 سے 3 سیکنڈ 2 سے 3 انچ تک نیچے جائے. اس کو اس طرح رکھ کے، یہ آپ ہارٹ پہ نہیں کر رہے، آپ کلیجے والی جگہ پہ کر رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ بیسیکلی جہاں پہ یہ ہڈی ختم ہو رہی ہے درمیان والی، وہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے لاسٹ جو 1/3 ہے اس جگہ پہ آپ نے کمپریشن دینی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے اور لاک کیا. اس میں یہ چیز ہے کہ جو ہے نا کہ آپ نے 2 سے 3 انچ ادھر سے دبانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور ریٹ جو ہے نا آپ کا یہ ہے کہ جو ہے تقریباً 100 to 120 پر منٹ ہونا چاہیے. اب اس کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر 100 اور سر یہ پریشر کتنا ہے؟ 101 اور پریشر یہ ہے کہ 2 سے 3 انچ چھاتی جو ہے نا اندر کی طرف جائے ہڈی. اچھا، اور یہ اور اس سے یہ کتنی ہوتا ہے کہ برین کی بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے. اب یہ جو پہلے چند منٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے. ہوتے ہیں اس کے پھر؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند منٹ میں اگر ہو جائے تو جو ہے نا تقریباً 50 to 70% تک سروائیول کا ریٹ ہوتا ہے. اچھا، اور اگر پہلے چند منٹوں میں نہ ملے اور ہاسپٹل پہنچ کے اگر یہ سی پی آر اگر سٹارٹ کیا جائے اور ٹائم جو ہے نا 10 منٹ سے اوپر 10 منٹ تک برین کو بلڈ سپلائی نہیں پہنچی تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے کہ تقریباً 10 to 15% سے جو ہے نا سروائیول ریٹ رہ جاتا ہے. اور ایون اگر ٹائم بڑھتا جاتا ہے تو لیس دین 10%. تو یہ سارا جو شروع کا ایک ٹائم ہے بالکل جب یہ اٹیک ہوا ہے تو یہ فوراً جب بندہ بے ہوشی کے عالم میں آئے تو یہ فوراً کرنا ہے. یہ بیسیکلی اٹیک نہیں، جس کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے. اچھا، بیسیکلی پیشنٹ اگر اس طرح آپ کے سامنے مطلب بندہ گرا ہے تو آپ فوری طور پہ، اور اس میں بھی ایک سب سے امپورٹنٹ ہر اس میں سی پی آر میں سکھایا جاتا ہے کال فار ہیلپ. سب سے پہلے آپ نے کال کرنی ہے یا آپ کے پاس کوئی بندہ اس کو بتانا ہے، کیونکہ اگر آپ لگے رہیں گے جب تک کوئی اور بندہ آپ کو سپورٹ کے لیے نہیں آئے گا یا اس کو ہسپتال پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا تب تک جو ہے نا آپ کب تک لگے رہیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ سلمان خان صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان موجود تھے، انہوں نے ہمیں یہاں پر فرسٹ ایڈ بھی بتائی ہے، ڈائٹ بھی بتائی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو نشے تماشے ہیں نا اس کی وجہ سے بھی یہ جو نوجوان نسل ہے ان میں یہ ہارٹ اٹیک کا جو ایشو ہے اور یہ ریزنز ہیں یہ سننے کو آ رہے ہیں. تو خدا را جتنا جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، ان کو اچھائی کی ترغیب دینی ہے، ان کو اس نشے تماشوں سے نکالنا ہے. اور پیرنٹس کا اس میں بہت جو ہے نا اہم کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو میل جول ہے، جہاں پہ وہ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا پتہ رکھیں، ان کی گیدرنگ کا پتہ رکھیں تاکہ ان تماشوں سے بچیں. اور دوسرا اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. اور بچے جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر میں ان کو خاص طور پہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا عادی بنائیے تاکہ وہ کچھ کھیل کے میدان میں بھاگیں دوڑیں اور اس طرح سے آئی پیڈز اور فونز میں گھر پہ بیٹھ کے یا گیمز میں نہ لگیں، ورنہ ان کی صحت جو ہے وہ ناگوار ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.
بے حسی کیا ہے اور اسے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ انسانوں میں بے حسی بڑھنے کی وجوہات کیا ہے؟ کیا بے حسی کا تعلق صرف یہ نفسیاتی ہے؟ کسی کی تکلیف کو نظر انداز کرنا، اس کی ویڈیو بنانا، کیا اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے؟ کیا حادثے کے وقت مدد نہ کرنا قانونی جرم ہونا چاہیے؟ کیا یہ بے حسی کا رویہ یہ اسلام کے حساب سے لوگوں کا نقصان آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے؟ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا حادثے اور لڑائی کے وقت ٹھیک ہے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کی ویڈیو بنانے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اتنے بے حس ہو گئے؟ اس بے حسی کو جو آپ شہرت کے حساب سے یوز کر رہے ہیں نا، اپنے اکاؤنٹس کے ویوز کے حساب سے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں نا، یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نا ایک ڈرپوک نیشن بن گئے، جو مجھے لگتا ہے میرے دل میں بہت سارے سوال ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو ہم کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ نہیں روکتے، ہم اس کو بچاتے نہیں ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھیں تو اسے زور بازو سے روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے بولیں اس کے خلاف، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانیں کہ یہ برا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور آج اگر ہم ایز نیشن ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اتنی یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، ایک ویڈیو جس میں 2 بھائیوں کو بلہ مار کے جو ہے نا سر پہ قتل کر دیا، اور ویڈیو میں کلیئر نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آرام سے آ رہا ہے اور وہ بلہ مار کے جا رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ کوئی روکنے کے قابل کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے۔ بھائی اس کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں تھی کہ چلو آپ ڈریں کہ بھائی وہ گولی نہ مار دے، باقیوں کو بھی نہ مار دے، بلہ ہے اس کے ہاتھ میں، اس کو پکڑے تو صحیح، اس کو روکے تو صحیح، 4 بندے اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی کہیں کا جوگا ہے، ایک بندہ بھی کوئی مرد کا سالہ بچہ ہونا تو اس کو پکڑے نا تو ہلنے کے جوگا نہ ہو۔ بیچ چوراہے میں بازار میں ایک شخص نے اس کو آیا آ کے غصے میں جو ہے نا گلا چھریوں سے کاٹ دیا، ایسے ذبح کر دیا، اور عوام کھڑی دیکھ رہی ہے، بار بار ایک ہی بات چیخ رہی ہے، او ویڈیو بناؤ، او ویڈیو بناؤ، مگر کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ وہی بات کہ 4 بندے پکڑ کے اگر اس کا کوئی یہ جو ویڈیو بنا رہے تھے اس کا ہاتھ روک لیتے تو ذبح نہیں کرتا، وہ اس کو چھریاں نہیں چلاتا اس کی گردن پہ جیسے بکرے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را شرم کرے، شرم کرے۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے ہم کہ یہ جو بے حسی ہے ہمارے اندر، یہ جو ہم نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈر ہے، ہم ڈرپوک قوم ہے، یہ ہم اپنا ڈر کیسے ہٹائیں گے؟ ہٹانا چاہتے تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو مزے چاہیے، ہمیں تو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ سالہ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے تم لوگوں کو یہ تماشا دیکھ کے؟ جہاں کوئی تماشا لگ جاتا ہے نا تو ہم مشہور ہیں، ہم تماش بین قوم ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے ہم تماش بین ہیں، اور یہی ہم نے اپنا جو ہے نا نظام بنایا ہوا ہے۔ کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف میں محتاج نہیں ہے، ٹکا کے آپ لوگوں کی ذہنیت کے حساب سے آپ کو جواب دیں گے، جیسی ہم قوم ہے نا ہمیں ویسا جواب دیں گے۔ کاشف صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی فضا، بہت ہی آپ نے تلخ اور اہم موضوع کے اوپر آج گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم یاد آ گئی جس کا یہی عنوان ہے، جس میں آپ نے جس طرح سے دکھ کا اظہار فرمایا۔ یہ جو ہمارے جذبات ہیں ان کو کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم شاید سوسائٹی کے، معاشرے کے، یہاں کے رہتل کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم اس بے حس رویے کے خلاف بات کر رہے ہیں جو کبھی بھی اس معاشرے کا ترہ امتیاز نہیں تھا۔ جس معاشرے میں محبت اور پیار کا چلن ہونا چاہیے تھا، وہاں اتنی نفرت کہ آپ ایک انسان کو مارتے ہوئے دیکھ کر انجوائے کرنا شروع کر دیں، فلمیں بنانی شروع کر دیں، ٹک ٹاک بنانے شروع کر دیں، آپ یوٹیوب ویڈیو کے اوپر اور آپ فیس بک کے اوپر لائیو دینا شروع کر دیں، اس سے بڑا کوئی حیوانیت کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کے اوپر نظم ہے جو پیش خدمت کرتا ہوں میں آپ کے لیے، بے حسی۔ ٹھیک ہے شہر میں قتل و غارت گری کی نئی لہر ہے، ٹھیک ہے شہر میں قتل و غارت گری کی نئی لہر ہے، پر نئی بات کیا، یہ تو معمول ہے۔ ٹھیک ہے کہ کئی بے گناہ آگ اور خون کے کھیل میں زندگی ہار کر جینے والوں کو بھی حوصلے دے گئے اور پسماندگان دیکھتے رہ گئے، یہ بھی معمول ہے۔ پھر اب شہر مصروف و مشغول ہے۔ ٹھیک ہے کہ ستم کالی آندھی کی مانند چھایا رہا، کتنی صبحوں پہ ظلمت کا سایہ رہا، کتنے دن تک ہوا نوح خانی کی خواہش میں گھٹتی رہی، اور دھرتی کے سینے میں کتنے دنوں ہوک اٹھتی رہی،
कितने दिन से यहाँ आफियत का चमन खाक है, धूल है, ये तो मामूल है। ठीक है कि पसे पुश्त रखे हुए खून आलूद हाथ मेरा रहबर ही था जो मोहब्बत का प्रचार करता रहा, दिल ही दिल में कहीं मुस्कुराता रहा और निकाब अपने चेहरे पर ओढ़े रहा, मरने वालों का मातम भी करता रहा। ये नफाके तारादारे अहले सितम तो रवायत में सदियों से मनकूल है और मामूल है। पर मुझे क्या पड़ी, हाँ मुझे क्या पड़ी कि मैं सोचूं यहाँ कौन जालिम है और कौन मजलूम है, कौन कातिल है और कौन मकतूल है। जिस पर गोली चली वो मेरा सर न था, जिस पर गोली चली वो मेरा सर न था, आग जिस पे लगी वो मेरा घर न था, बैट जिसको पड़ा वो मेरा सर न था। फिर मुझे क्या पड़ी, हाँ मुझे क्या पड़ी कि सोचूं जो बस्ती में उफ्ताद है किसकी ऐजाद है। मेरा दिल अपनी दुनिया में मशगूल है, मेरी दुनिया में सब हस्ब मामूल है। फिर मुझको क्या पड़ी कि मैं बेहिसी छोड़कर हिस्स पकड़ लूँ। क्या आज यही हो रहा है जो मैं अभी कह रहा हूँ आपके सामने? क्या इतने बेहिस हो गए हम, इतने जालिम हो गए हम, सिर्फ इसलिए कि वो सर फिज़ा का नहीं था, वो सर काशिफ का नहीं था, वो बैट मेरे और आपके सर पे नहीं पड़ा, मगर मुझे और आपको तो लगता है कि वो मेरा ही सर था, वो मेरी ही लाश थी, वो मुझ पे जुल्म हो रहा था। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, आज बेहिसी के ऊपर बात करेंगे कि ये बेहिसी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। काशिफ फराज साहब, देखिए, सबसे पहली बात ये जिसका आपने हवाला दिया जिस केस का, उसी केस को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो एक साइकोलॉजी में फिनोमेना होते हैं, उसे हम कहते हैं बाई स्टैंडर। बाई स्टैंडर का मतलब ये होता है, या बाई स्टैंडर इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा हजूम होगा उतने ही कम चांसेस हैं कि वो कोई इंसाफ या किसी जालिम का हाथ रोकेंगे। इस फिनोमेना के मुताबिक नफ्सियात में कहा जाता है कि बड़े जब लोग खड़े हों तो ये सोचते हैं कि कोई दूसरा इस काम को करे, हम इसको सर अंजाम क्यों दें। तो कुछ हमें नज़र आता है जब इस तरह के केसेस होते हैं कि जब जुल्म किया जाता है, कुछ लोग मिलकर किसी को मार रहे होते हैं और हजूम इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर बाई स्टैंडर इफ़ेक्ट साइकोलॉजिकली पैदा होता है कि कोई दूसरा आगे बढ़े और फिर उसको बचाए। जैसे अभी आपने कहा कि कोई एक बच्चा, कोई एक औरत उठती वहाँ पर और कोई इसका हाथ पकड़ लेती, रोक लेती, समझा लेती, क्योंकि जज्बात में किसी को रोकना, उस वक्त समझाना एक वक्त होता है जिसको आपने रोकना होता है। 30 to 45 सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर ही बैट मार रहा है वो, जिसके अंदर ही उनका गुस्सा जो है, वहाँ पर अगर उनको कोई रोक लेता, 30 से 45 सेकंड उनसे कोई बात करता, समझाने की कोशिश करता, उनके दरमियान में आ जाता, उनको अलग अलग कर देता, तो बहुत हद तक इस मामले से बच सकते थे। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बेहिसी क्यों है? जो कानूनी पेचीदगियाँ फ़िज़ा हमने इस माशरे में पैदा कर दी हैं, मुझे आप बताइए, आप और मैं गाड़ी में जा रहे होते हैं, हम रोज़ाना एक्सीडेंट देखते हैं, हमारा दिल भी करता है हम रुकें, हमारा दिल भी करता है इनको गाड़ी में डालें, हॉस्पिटल पहुंचा दें, हम नहीं कर पाते। सबसे पहला मसला क्या होना है? हॉस्पिटल वालों ने मेरा और आपका शनाख्ती कार्ड मांग के कहना है आपका क्या लगता है। जब मैंने और आपने कहना इंसानियत का रिश्ता, उन्होंने कहना ये ना हमें बताएं आपकी गाड़ी से टकराया, हमने कहना नहीं सड़क पर पड़ा, आप क्यों उठा के लाए हैं, ये तो पुलिस केस है। पहला तो आपको मुझे कानूनी पेचीदगी यहाँ फेस करनी पड़नी है। उसके बाद उन्होंने कहना पहले इसकी एफआईआर दर्ज करवा के, इस हादसे की, इस लड़ाई की, इस एक्सीडेंट की, फिर हम इसका इलाज करेंगे। दूसरी कानूनी पेचीदगी। तीसरा, जब पुलिस आनी है तो उसने आपका और मेरा ना गवाही में लिख लेना है। अगले 10 साल तक अगर वो केस चल रहा है तो मुझे और आपको हर गवाही के लिए आ जाएं, जी बताएं क्या हुआ था, आपने क्या देखा, क्यों लेकर आए, कब लेकर आए। और अगर अल्लाह ना करे उसकी डेथ होगी तो जो कानूनी पेचीदगियों में आप और मैं उलझेंगे। जब आप इस तरह मुश्किल कर देंगे आवाम का किसी तरह के हादसे में एविडेंस बनना, विटनेस बनना, मदद करना, जब तक आप लॉ में, कानून में, पुलिस कवानीन में, हॉस्पिटल कवानीन में तब्दीलियाँ नहीं लाते, उस वक्त तक लोगों की बेहिसी ऐसे ही रहेगी, कोई इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 3, जो समाजी बेहिसी है हमारे अंदर, यानी जैसे अभी मैंने नज़्म में आपसे कहा कि हर कोई ये सोचता है फ़िज़ा ये मेरा सर था, ये मैं मरा हूँ, ये मेरी लाश है, ये मुझसे हुआ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये रेप मेरे साथ हुआ है, ये रेप मेरे रिश्ते के साथ हुआ है। वो जो समाज के अंदर आइसोलेशन, सेपरेशन और तकसीम पैदा कर दी हमने अपना अपना सिखा दिया कि ये आपका है, ये मेरा है, ये मेरी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, ये उसका रेप है, ये मेरा नहीं है, ये उसका कत्ल है, मेरा नहीं है, ये उसका ज़ख्म है, मेरा नहीं है। काशिफ साहब देखिए, कोई ज़ख्मी भी सामने पड़ा होता है ना, किसी का हंगामा हो, कोई बंदा मर जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कोई हादसा हो जाए,
کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو, بالکل ہی مر چکا ہو, ٹھیک ہے, آپ 112 پہ کال کر دیتے ہیں اور اس پہ کال کر کے کہتے ہیں وہ آئیں گے, وہ اٹھا کے لے جائیں گے ریسکیو. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کیوں ہاتھ لگائیں, ہمارے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے, ہمارے کپڑوں میں خون لگ جائے گا, ہم تو ایسے ہو گئے. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں, یہ 1 یا 2 دن میں تو نہیں ہوا فضا. یہ ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے بیوروکریٹس نے, ہمارے نظام نے, ہمارے سسٹم نے 70-80 سال لگائے ہیں. بڑی محنت کر کے یہ کیا انہوں نے. یہ جو آئسولیٹ کیا انسان کو, انسان سے ہیومینٹی جو ختم کی ہے, یہ جو اپنی ڈال دی ہے, یہ جو کوٹھی بنگلہ مکان اور ٹک ٹاک پہ ہمیں لگا دیا ہے, یہ بڑی محنت کے بعد انہوں نے کیا ہے نا, کہ میں اور آپ اپنا پرسنل سوچنا شروع کر دیں, سماج کا سوچنا چھوڑ دیں. دیکھیے نا, میں اور آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں پاکستان میں سب چلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے سن رہے ہیں مجھے, کیا یہ جملہ جو آپ پاکستان کے لیے بولتے ہیں, یہ تو پاکستان ہے, یہاں سب ہوتا ہے, کیا یہ جملہ آپ اپنے گھر کے لیے بول سکتے ہیں؟ میرے گھر میں سب چلتا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے لیے جملہ نہیں بول سکتے تو کیا یہ وطن, یہ زمین میرا گھر نہیں ہے, یہ مٹی میرا گھر نہیں ہے, یہ میری ماں نہیں ہے, اس نے مجھے جنم نہیں دیا, اس نے مجھے نام نہیں دیا. اس مٹی کو جب میں یہ کہہ کر پکارتا ہوں یہاں سب چلتا ہے, تو مجھے اپنے استاد کے الفاظ یاد آتے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ جیو ہیں, یہودی ہیں, وہ کہتے ہیں کاشف جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا. جب اس معاشرے میں سب چلنا شروع ہو گیا ہے, یہ سماجی بے حسی اس کی آج بات کرتے ہیں, میں تو اس کو کہتا ہوں تماش بینی کی نفسیات, تماش بینی کی ثقافت, یہ آپ نے بڑی محنت سے پیدا کی ہے یہاں پر. کیا اس وقت آپ نے پیدا نہیں کی جب محمد علی جناح کی لاش جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی, اور جب وہ بیمار پڑے ہوئے تھے ایک ایمبولینس کے اندر, تو تماش بین دیکھ رہے تھے؟ کسی میں اتنی ہی نہیں ہوئی کہ وہ گاڑی لے آتا اور ان کو بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. جب قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگ رہی تھی, کیا تماش بینی کی نفسیات نہیں تھی؟ جب آپ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہے تھے مدد لینے, تماش بینی کی نفسیات نہیں تھی؟ کس واقعے کا میں ذکر کروں؟ آپ نے 80 سال لگائے آپ کے حکمرانوں نے بے حسی کو پیدا کرنے میں, کہ کوئی دوسرے کا سوچے نہ, کوئی ملک کا سوچے نہ, کوئی زمین کا سوچے نہ. آج 20 لاکھ بچہ ایک سال میں آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اسی بے حسی کی وجہ سے. یہاں قتل ہو جاتے, جی 20 لاکھ بچہ ایک میں دو کلاسیں پڑھ لیتا ہے, جماعتیں پڑھ لیتا ہے, میٹرک ہوتا ہے, گھر میں چیخنا شروع کر دیتا ہے, میں نے نہیں رہنا ادھر, میں جا رہا ہوں, میں نے اس ملک میں نہیں رہنا, میں نے کیا کرنا ہے ادھر. اور اگر باپ کہہ دے کہ میرا بزنس سنبھالو, میرا کام سنبھالو, میں چاہتا ہوں یہاں رہو, یہاں شادی کرو, میرا کلچر, میرے یہ کھیتے, میری زمین ہے, تو آگے سے جواب دیتا ہے بچہ, نہیں میں نے کیا کرنا یہاں رہ کے, آپ نے اپنی زندگی خراب کی ہے, میں کیوں اپنی زندگی خراب کروں, میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. بالکل ٹھیک کہتا ہے. میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں کہ کیوں ایسا کہتا ہے. 2010 سے شروع کرتا ہوں میں, کاش کہ میں 1947 سے شروع کر سکتا, میرے اور آپ کو 4 گھنٹے ہوتے ہیں نشریات کے, میں آپ کو 47 سے شروع کر کے بتاتا. میں صرف 2010 سے شروع کر کے آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں اس طرح کے ماحول میں کیا کسی کا بچہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ 2010 میں اسی رائیونڈ روڈ کے اوپر جہاں اب حادثہ ہوا, اور اس وقت کے بیان بھی اٹھا لیں اور اب کے بھی اٹھا کے دیکھ عمرانوں کے, ایک بس کے اوپر بچے بیٹھ کر سفر کر رہے تھے, انڈر پاس پہ سر ٹکرایا, 5 کی اموات ہو گئی. اسی 2010 کے اندر سرگودا میں 2 حافظ قرآن بھائیوں کو مجمع نے, ہجوم نے مار دیا, قتل کر دیا. اسی 2010 کے اندر 2014 کے اندر 24 کے اندر سرگودا میں قادیانی ڈاکٹر کو اس کے کلینک میں جا کے گولی مار دی گئی. 2011 میں ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے. 2012 میں خیبر پختونخوا میں کوہستان شیعہ بس میں قتل و غارت ہوتی ہے, 18 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. 2014 میں 4 سدہ میں گل احمد سعید کو 14 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جاتا ہے. 2015 میں سوشل میڈیا سٹار قادین بلوچ اس کا سکا بھائی قتل کر دیتا ہے. 2017 میں 7 سالہ بچی کا ریپ ہوتا ہے جس کا نام زینب ہے, جو قصور میں پیدا ہوتی ہے, زینب انصاری قتل. وہاں بھی ہم یہی بیان دیتے تھے جو آج اور میں اور آپ دے رہے ہیں. 2018 میں ایک اور 8 سال کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے, پھر قتل کر دیا جاتا ہے, اور اس کی لاش کھیتوں میں کماد کے اندر ملتی ہے. 2021 میں ایک رپورٹ کے مطابق صرف سندھ میں 1000 قتل ہوتے ہیں, 1000, جن کا ایک بھی قاتل آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. سن 2023 میں بیٹی کو عزت کے نام پر قتل کرتا ہے اسپین سے آ کر اس کا باپ. اسپین میں اس کی غیرت جاگتی ہے کہ میں نے ادھر آ کے بچی کو مار کے پھر واپس جانا ہے. جی بغیرت, میں تو بغیرت باپ ہی کہوں گا. 2024 میں متفرق مقابلوں میں 292 قتل ہوتے ہیں راولپنڈی کے اندر. 2025 میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں, کیا یہ پہلا قتل ہوا ہے رائیونڈ روڈ کے اوپر؟ کیا اس سے چند دن پہلے آپ کو نہیں پتا کہ چونیا میں ریپ ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے لاہور کے اندر نئے شادی شدہ جوڑے میں خاوند کے سامنے اس لڑکی کا ریپ کیا گیا؟
کیا ہمیں نہیں پتا کہ پنڈی میں کیا ہوا, ہمیں نہیں پتا ملتان میں کیا ہوا؟ کیا اس طرح کے واقعات کے بعد بھی آپ اور میں یہ کہیں گے کہ میرے بچے اسی ملک میں رہیں؟ ابھی حمیرہ اصغر, آپ کے سامنے حمیرہ اصغر جس کی 9 مہینے تک لاش کمرے میں پڑی رہی, ڈیکمپوز ہو گئی. عائشہ خان کی لاش ہفتوں میں پڑی رہی. تو مجھے وہ یاد آتا ہے, ابھی آپ بریک میں مجھے ایک شعر سنا رہی تھیں, اب میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا, لاش پہ لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری, لاش پہ لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری, ہائے ہائے حکمرانوں تیری مردہ ضمیری کو سلام. کیا کہیں ہم ان کو؟ مگر اچھا, اب کہیں قتل ہو رہا ہے, کبھی سبزی والے کا, کبھی سبزی والے نے قتل کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس ساری سچویشن میں جو عوام ہے یہ دیکھ کے جو ویڈیو بنا رہی ہے, یہ ویڈیو بنائے, یہ کیا کرے؟ انسان کا جو ایک جان ہے, جو جان کا ضیاع ہو رہا ہے, اس کا ضیاع ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ عوام کیا کرے؟ بہت عجیب سی مثال دینے لگا ہوں مگر معافی مانگ کے. نہیں تو ہمارا دین کہتا ہے کہ برائی کو روکو, پھر ہم کس طرح روکیں؟ ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو. جی بہت اچھی بات آپ نے کی. سورہ مائدہ کی آیت 2 میں اللہ یہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھائی میں لوگوں کا ساتھ دو, برائی میں لوگوں کا ساتھ نہ دو. لیکن اللہ تو بہت دور ہے فضا, وہ تو آسمانوں پہ ہوتا ہے, درمیان میں 7 آسمانوں کا فرق ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہمیں تو نظر آتا ہے سامنے کون ہے. ہمیں نظر آتا ہے میں اس کو ماروں گا تو میری مردانگی کی بات ہوگی, میں اس کو ماروں گا تو میری غیرت کی بات ہوگی, میں اس کو ماروں گا میں طاقتور بن جاؤں گا, دنیا مجھ سے ڈرے گی. جب اللہ کی بات آپ کرتی ہیں وہ تو اس وقت یاد آتا ہے جب میں مشکل میں ہوتا ہوں, جب میں طاقتور فرعون اور نمرود ہوتا ہوں, طاقت میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, بلہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, گن میرے ہاتھ میں ہوتی ہے, پستول میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, 10 بندے میرے ساتھ ہوتے ہیں بدماش, اس وقت نعوذ باللہ میں خود کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہوں. کاشف صاحب سین یہ ہو گیا, ہم سب بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کر رہا, کوئی ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کر رہے ہو آپ, بس یہ ڈر ہے. یہ بھول گئے کہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا. اس موبائل سے ڈرتے ہیں بس. بریک کے بعد بنتے ہیں. کاشف صاحب, کیا حادثے کے وقت کسی کی مدد نہ کرنا قانونی جرم ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ہماری خواہشات ہیں. کیا قانون میں آج تک یہ تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے اور میں اور آپ گواہی چھپاتے ہیں, یا ہم کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے, یا اس کی اطلاع ہم پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسی کو نہیں دیتے, تو یہ جرم ہے. لیکن کیا آج تک 70-80 سال میں کسی کو اس جرم پر سزا دی گئی ہے؟ کیا اسے لازم قرار دیا گیا؟ کیا یہ شعور عوام کے اندر انکلکیٹ کیا گیا کہ ایکچولی آپ لوگ جو ہیں وہ قانون کی مدد کریں تاکہ ظالم کا ہاتھ روکا جا سکے, مظلوم کی ہیلپ کی جا سکے؟ اگر تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو لازمی قرار دے دیا جائے, مگر کیا لازمی جو قوانین قرار دیے گئے ہیں کیا ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ کیا اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا؟ آج سے 450 پہلے قرآن نے کچھ چیزیں لازمی قرار دی تھی میرے اور آپ کے اوپر, کیا ہم نے وہ امپلیمنٹ کر لی کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کر لیں گے؟ اصل بات قانون نہیں ہے, اصل بات ہے کہ کیا میرے اور آپ کے شعور کے اندر انکلکیٹ ہوئی ہے یہ بات, کیا میرے اور آپ کے ڈی این اے کے اندر یہ بات ہے؟ فضا آپ اس بات کو تسلیم کریں گی کہ اگر میری اور آپ کی ٹریننگ گھر سے پیرنٹ سے یہ ہوئی ہے کہ مدد کرنی ہم نے, تو ہم نے کرنی ہے. یہ ہم گھر سے سیکھتے ہیں, ماں کی گود سے سیکھتے ہیں, اسکول اور مدرسے سے سیکھتے ہیں مدد کرنا اور ظالم کا ہاتھ روکنا. لیکن جب آپ کی تربیت یہ ہو کہ آپ کو انڈیفرنٹ قرار دے دیا جائے, یعنی آپ لا تعلق بن کے رہ جائیں. اس وقت 10 سے 15% آبادی پاکستان کی لا تعلق ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں سڑک کے اوپر حادثہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, لوگ لا تعلقی سے دیکھ کر جا کے گھر سو جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں. سر بہن کو اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے, پہلے تو آپ کو پتہ ہے غیرت کے نام پہ بڑا ہنگامہ ہوتا تھا, بڑا تماشا ہوتا تھا. اس کے کوئی لڑکا چھیڑے تو اس کی بیل بجا کے اس کے گھر پہ جا کے اس سے بات کی جاتی تھی, اس کے پیرنٹس کو بٹھا کے پیرنٹس جاتے تھے, آپ کی بیٹے نے جو میری بیٹی کو چھیڑا ہے. اب سین یہ ہے کہ بھائیوں کی جو مردانگی ہے وہ گھر آ جاتی ہے اور پہلے بہنوں کو مارا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہتی ہیں جانوروں کی طرح. مطلب یہ گھر کی تربیت ہے. لمز نے ایک بہت اچھی ریسرچ کی 2020 میں, سوشیالوجی سروے ان کو کہا جاتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 70% ہجوم جو ہے, جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ویڈیو بناتا ہے. 20% ہجوم لا تعلق ہو جاتا ہے,
صرف 10% ہجوم ہے جو کہ مدد کرتا ہے. یہ لمس کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں UNODC کی رپورٹ، وہ کہتے ہیں 10 سے 15% لوگ ہیں جو عینی گواہ کے طور پر پولیس یا عدالت کی مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک HRCP کی رپورٹ ہے 2023 کی، بڑی لیٹسٹ، وہ کہتی ہے کہ سالانہ درجنوں لوگ اس لیے ہلاک ہو جاتے ہیں کہ ہجوم اور عوام سماجی طور پر لا تعلق ہو چکے ہیں، سرد مہر ہو چکے ہیں، ان کو تعلق کوئی نہیں ہے. اور دیکھیے ہم کتنے بے حس ہیں کہ لاش دیکھ کر، خون دیکھ کر، ایکسیڈنٹ دیکھ کر، موت دیکھ کر، لڑائی دیکھ کر، جنگ دیکھ کر، قتل و غارت دیکھ کر ہم بڑے مزے سے گھر جا کے سو بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، گاڑی بھی چلا لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہتے تھے ایک قتل ہوتا ہے تو سرخ آندھی آتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر اب بھی اسی اصول کے تحت ہو تو کہیں 24 گھنٹے جھگڑنا چلتے رہیں سرخ. یہ کون سا وقت ہے؟ میرے استاد کا بڑا خوبصورت شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے. انہوں نے 30 سال پہلے یہ شعر کہا تھا اور آج وہی صورتحال آ گئی. انہوں نے کہا تھا جس سے کل فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ آج فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا ہے. کیا آپ کو مجھے یہ اندازہ ہے کہ جس انسان کو فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا وہ آج فٹ پاتھ پہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس کی لاش گری ہوئی ہے، اس کا بلڈ آ رہا ہے؟ فضا، بہت افسوس سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں. صابر علی صابر ہمارے بڑے خوبصورت شاعر ہیں، ان کی نظم ہے، اس میں جو انہوں نے کتوں کا حوالہ دیا نا، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کبھی ان لوگوں کو بٹھا کر کہوں، میڈیا کی توسط سے ان تک پیغام پہنچاؤں، کتوں سے کچھ سیکھ لو. بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. میں نظم پیش کرتا ہوں پنجابی کی، چھوٹی سی نظم ہے، بالکل چھوٹی سی. وہ کہتے ہیں ایک دے مگر سی چوکھے لگے. کیا؟ ایک دے مگر سی چوکھے لگے، یعنی ایک کتے کے پیچھے بہت سارے کتے لگے ہوئے تھے. ایک دے مگر سی چوکھے لگے، جان بچان لی پجا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا وہ کتا. واہ پجا، کافی بھاگا، چوکھا پجا اور تیز بھاگا، پر انہاں پیچھا نہ چھڑیا. وہ جو پیچھے لگے پر انہوں نے پیچھے نہ چھوڑا. آخر بے وس ہو کے انہیں، بے وس ہو کے، جب بے بس ہو گیا، آخر بے وس ہو کے انہیں لتاں دے وچ پونچھل لے کے ماڑے ہون دا ترلا پایا. اس نے کہا میں کمزور ہوں، کتوں سے کہا میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ دو. آخر بے وس ہو کے انہیں لتاں دے وچ پونچھل لے کے ماڑے ہون دا ترلا پایا. سارے انہوں چھڑ کے ٹر گئے، سارے انہوں چھڑ کے ٹر گئے، پر جے اتھے کتیاں دی تھاں بندے ہوندے پھر کی ہوندا. بس یہی پوچھ رہا ہوں کہ اس ہجوم میں کتوں نے تو اپنے ساتھی کتے کو یہ سن کر چھوڑ دیا کہ وہ کمزور ہے، وہ لڑ نہیں سکتا. اور آج ایک ہجوم نے مل کر، جب آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے تو آپ خود ظالم ہیں. قتیل شفائی نے کہا تھا قتیل اس شخص سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. آج آپ نے اس کا ہاتھ نہیں روکا بلے والے کا، کل جب آپ کو بلہ پڑے گا کوئی اس کا ہاتھ بھی نہیں روکے گا. اس وقت آپ کو بہت یاد آئے گا سماج کی بے حسی، سماج کا خوف، سماج کے پرابلم، سماج کے سرد مہری. کاشف صاحب زمانہ نا بڑے جہالیت کی طرف پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں جو سیلاب آتا ہے اس میں سارے سیلفی بنانے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے دور دور سے جیسے نمائش نہیں دیکھنے جاتے، کوئی میلہ دیکھنے جاتے ہیں، ویسے آ جاتے ہیں. رابی کی جو دریا والا سین تھا اس پہ دیکھا نہیں آپ نے کتنے ویڈیوز بنانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں لوگ، اپنی جان دے دیتے ہیں. اور وہ جو ریسکیو والی ٹیم ہے وہ بچا بھی نہیں پاتی کیونکہ رش ڈلا ہوا ہے، ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے. یہ ایک ویڈیو کے چکر میں یہ بے حسی کس چیز کی ہے؟ مطلب اگر کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہے، کسی کا مویشی وہاں پہ اپنی جان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ادھر ریسکیو کی ٹیم نے پہنچنا ہے یا کسی بندوں نے، ادھر کے رہائشی لوگوں نے پہنچنا ہے اپنے گھر والوں کو کسی کو ریسکیو کرنا، وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. وہ دور سے دیکھنا ہے، کہتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد یہاں پہ سیلاب آیا، وہ پانی دیکھنا ہے، بچے لے کے آئے، بیوی لے کے آئے، اس سوزوکیاں بھر کے پوری ٹریفک ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ہم آخر میں کیا کہیں گے؟ پلیز کہیے، دیکھیے اس بات پہ بھی بات ضرور کہیے. جی ضرور. جو تماش بینی ہے وہ آج غیر رسمی تفریح بن چکی ہے. جہاں اس میں بہت بڑا قصور عوام کا ہے، اس میں کچھ قصور جو ہے ہمارے ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے تفریح کے نام پر ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز بند کر دی ہیں. آج ہمارے گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں جہاں بچے کھیلا کرتے تھے. آج ہمارے پارک بند ہو گئے ہیں جو 24 گھنٹے کھلا کرتے تھے. جب تک آپ عوام کو تفریح نہیں دیں گے، جب تک عوام کو آپ کوئی الٹرنیٹ نہیں دیں گے، سبسٹیچیوٹ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عقل کرنی چاہیے، شعور کرنا چاہیے کہ تماش بینی کی نفسیات کب تک چلے گی، ہجوم کی نفسیات کب تک چلے گی. کسی نے بڑا درد دل سے کہا تھا کہ 1947 میں ہجوم ایک ملک ڈھونڈ رہا تھا، آج ایک ملک ہجوم کو ڈھونڈ رہا ہے، کدھر چلا گیا وہ؟ تو کب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، کب تک ہم ہجوم رہیں گے، کب تک یہ معاشری بے حسی چلتی رہے گی؟ دیکھیے
معاشرے میں یہ زہر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ظلم کے سامنے ہم خاموش رہیں گے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے، مظلوم کی مدد نہیں کریں گے۔ ابھی آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، آپ نے کہا کہ جو کمزور ترین درجہ ایمان کا ہے وہ دل میں برا جاننا ہے ظالم کو۔ آج ہم اس کمزور ترین درجے سے کہیں نیچے گر کر پتہ کیا بن گئے ہیں؟ ہم ظالم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ چلیں کم از کم آپ دل میں برا بھی نہیں کہتے تو کفر تو نہیں آپ کر رہے، لیکن یہاں تو آپ جب ظالم کے ساتھ جا کھڑے ہو کر مظلوم کو مارنا شروع کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، تو دراصل آپ بھی اسی ظلم کا حصہ بن گئے، آپ بھی اتنی ظالم بن گئے۔ آپ کی اجتماعی شعور کے اندر اور اجتماعی لاشعور کے اندر وہ ظلم جو ہے انکلکیٹ کر گیا، آپ کے بلڈ کا حصہ بن گیا۔ آپ سے سیکھ کر آپ کے بچے بھی یہ کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بے حسی کے ٹاپک کو الیبریٹ کیا بہت اچھی طریقے سے، اور یہی ہے کہ زمانہ جہالیت پہ کھڑا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ، اب جو نئی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کو اس بے حسی کی جہالیت سے نکالیں اور حس والا بنائیں۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ قلم کی زیادہ طاقت، قلم کی کس طرح؟ قلم سے ہم نالا بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑے گی نا، ہم کوئی بھی بازی ہاریں گے نہیں۔ کوئی بھی بازی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر دھوکے بازی، چال بازی۔ کیسے مزاج ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ گھر میں سب خیریت نہیں، وہ تو گھر والے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ بات بھی نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو پڑھایا لکھایا ہم نے، جیسے آپ قائد اعظم بن جائیں یا علامہ اقبال بن جاؤ آپ۔ گھر والوں کو اب کون سمجھائے؟ علامہ اقبال نے تو اپنے خواب میں پاکستان بنا دیا تھا، اور میرے خواب میں تو کبھی کتے لگے ہوتے ہیں پیچھے، کبھی میں بلڈنگوں سے نیچے گر رہا ہوں۔ جو میجورٹی عوام ہے، جتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتی اصل میں۔ یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے محنت نہیں کرنا چاہتی؟ یار دیکھیں کہ ایک ہمسائے کی مثال دیتا ہوں، وہ جو ہے نا سارا دن مزدوری کرتا ہے، 500-700 اس کی دیہاڑی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں 15-17 ہزار میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ آج کل گزارا ہوتا ہے 15-17 ہزار میں؟ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ رات کو بھی وہ بندہ محنت کرتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، اور بہترین گھر چلا رہا ہے وہ اپنا۔ اچھا، کیا کرتا ہے وہ رات کو؟ چوریاں کرتا ہے۔ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ اچھا، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ دیکھیں شروع میں مسائل ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک وقوع ہوا ہے جس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی ہے بالکل۔ اچھا، کیا وقوع ہوا؟ دیکھیں ایک رات لائٹ گئی ہوئی تھی، میری بیگم نے مجھ سے لپسٹک مانگی، تو اندھیرا تھا تو میں نے ایلفی اٹھا کے ان کو دے دی، بس اس کے بعد الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے۔ وہ بیگم کے ہونٹ چپکا دیے۔ کیا زبردست مہمان میرے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں ٹیلنٹ یہی ہے کہ پاکستان میں ہے تو بہت اینٹ اٹھاؤ ٹیلنٹ نکلتا ہے، مگر میں آپ کو سیریسلی بات بتاؤں، اچھا کانٹینٹ بنانے والے کے لیے یہ میرا پلیٹ فارم ہے، جو خالص پیور صاف ستھرا اچھا کام کرے گا، اپنا ہنر لوگوں کو دکھائے گا، اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے۔ اور میرے جیسے ایسے بہت سے پلیٹ فارم میں کہتی ہوں ان کو دروازے کھول دینے چاہیے۔ ایسے انسان کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہے حسان ہاشمی، جو زبردست سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ان کی ویڈیوز جو ہے، ان کی کانٹینٹ جو ہے ملینز پہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور ایموشنل کانٹینٹ ہوتا ہے، ایک دم سے اچانک اس کے اندر ٹوسٹ آ جاتا ہے۔ ان کی کچھ ویڈیوز میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، وہ ویڈیو بھی ہم نے چلائی نہیں، مگر میں ضرور چاہوں گی کہ وہ ویڈیو ضرور چلائے جس میں وہ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں گھر سے نکالا گیا ہوں، یہ سامنے والا جو کوٹھی ہے یہ گھر میری ہے۔ میں وہ ویڈیو ضرور دکھاؤں گی مگر بیچ میں بریک کے بعد۔ تو ابھی ہمارے ساتھ حسان جو ہے، ان سے ملتے ہیں۔ کیا حال ہے حسان؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ واو، آئی لو اٹ، بہت زبردست کانٹینٹ ہے، بہت اچھا۔ سوشل میڈیا کو اس طرح کا کانٹینٹ چاہیے۔ شروع میں لگتا ہے کہ بالکل بات سیریس ہو رہی ہے اور ایک دم سے آپ لافٹر اور یہ ٹوسٹ لے کر آتے ہیں، یہ سیدھے منہ کے ساتھ، پکے منہ کے ساتھ، یہ کیسے دماغ میں آتا ہے آپ کے سب کچھ؟ دیکھیں شروع سے میری کوشش یہی ہے، دیکھ تو رہی ہوں میں آپ کو مگر سمجھ نہیں پا رہی بات کیا کرتے ہیں، اور میری کوشش ہے بھی نہیں یہی کہ میرا کانٹینٹ نہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اچھا تاکہ اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے۔ ریلی، مگر بات حقیقت والی کر رہے ہوتے ہیں آپ، اس میں کوئی مطلب بندہ جب جڑتا ہے نا آپ کی ویڈیو کے ساتھ، اس کو یہی لگتا ہے کہ یار کوئی بہت ایموشنل سین ہونے والا ہے، یار کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہو گئی ہے، مگر وہ اینڈ میں بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا گلاس توڑا 12 نہ۔ تو کیسے کوشش کرتے ہیں، دماغ کہاں سے لے کر آتے ہیں ان چیزوں پہ، محنت کون کرتے ہیں؟ رائٹر کون ہے آپ کا کانٹینٹ کا؟ رائٹر تو دیکھیں ہماری ایک تو عوام بھی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، پہلی بات یہ ہے واہ سب سے پہلے، بے شمار، کیونکہ جب ہم عوام میں نکلتے ہیں تو ہمیں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم خود کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں کہ
یعنی کہ جو چیز وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، ایک نارمل انٹرویو ہوتا ہے اس کو ٹوسٹ مل جاتا ہے درمیان میں. کہیں نہ کہیں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کنٹینٹ لکھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایز اے کنٹینٹ کریٹر سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو اس میں سے آپ نے جو فن کا ایلیمنٹ ہے وہ کریٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو بڑی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے خود ہی کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے کہ وہ بڑا ہی آپ کو آئیڈیا وہاں سے بھی آتا ہے ہیومرس، یعنی کہ کنٹینٹ بن گیا. یہ والی ریئل ویڈیو ہوتی ہے جس میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گھر والوں نے پڑھایا لکھایا خرچہ کیا، یہ قائد اعظم بنو، علامہ اقبال بنو. تو علامہ اقبال کے تو خواب میں پاکستان آتا تھا، تو ہمارے خواب میں کتے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. ایک بریک لے لیتے پھر آتے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ حسان موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں کہ کس طریقے سے جو ہے نا سوشل میڈیا کی طرف آئے. آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں نے یہ کانٹینٹ بنانا ہے، یہ کام کرنا ہے؟ کس سے آپ کو انسپریشن ملی؟ دیکھیں انسپریشن تو شروع سے ہی تھی. میری ڈگری جو ہے میس کمیونیکیشن کی ہے، تو ایک تھوڑا سا لگاؤ تھا شروع سے، لیکن تھوڑا لیٹ جوائن کیا، اس کی کچھ ریزنز تھیں. مطلب آپ کے گھر والے بھی چاہتے تھے آپ قائد اعظم اور آپ کے خواب میں کیا ہوتے تھے؟ ہمارے خواب میں تو دیکھیں وہی کتے ہی پیچھے لگے ہوتے ہیں یا پھر بڑی بڑی بلڈنگز سے ہم نیچے گر رہے ہوتے ہیں. ہاں اچھا، میں تو ماڈل بننا چاہتی تھی. میرے خواب میں صرف لنڈا کے کپڑے آتے تھے کیونکہ جتنی میں لمبی ہوں، جتنے مجھے ماڈرن کپڑے پہننے ہوتے تھے، جس طرح سے فراک اسکرٹس، یہ سارے تو بازاروں میں ملتے نہیں ہوتے تھے، یہ لنڈا میں ہی ملتے ہوتے تھے. تو میرے خواب میں لنڈا آتا تھا. ایسی ہے. اچھا، تو شوق جو تھا وہ شروع سے ہی تھا. کنٹینٹ کریشن کا شوق تھا، ایک تھوڑا سا اسکرپٹ رائٹنگ کا شوق تھا. مجھے ایسے تھوڑا ہیومرس مزاحیہ چیزیں لکھنے کا شوق تھا. میرے ساتھ بھی کچھ کریں نا، ایسی بات کریں. آپ کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ خوش نصیب کی انگلش کیا ہے؟ ہیپی نصیب. خوش نصیب کی انگلش آپ کو نہیں پتا؟ ہیپی نصیب، نصیب کیونکہ اردو کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں، اور خوش تو خوش میں ہیپی نصیب نہیں. آپ پاکستانی عوام سے پوچھیں نا، وہ خوش نصیب کی آپ کو انگلش بتائیں گے. نہیں، میں پاکستانی عوام میں شامل نہیں ہوں کیا؟ آپ ہیں، بالکل ہیں. پھر یہی ہے ہیپی نصیب ہے. لیکن اس کی انگلش ہے ان میرڈ. گڈ ون. اچھا تھا. یہ آپ جو میرڈ لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ خوش نصیب کی انگلش کیا ہے. واہ، آپ ہیں خوش نصیب؟ نہیں، ابھی تو بس سمجھ لیں کہ شادی ہو گئی ہے نا، کیا کریں. خوش نصیب نہیں رہے اب. اچھا، تو بیگم آپ کے کانٹینٹ دیکھتی بائی دا وے دس از جسٹ فار فن، کیونکہ ہو سکتا ہے میری اہلیہ دیکھ رہی ہوں. تو اہلیہ آپ ہم چاہتے ہیں دیکھیں. اچھا ہے نا، گھر تو ہر ایک نے واپس جانا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا میں نے گھر بھی واپس جانا ہے، تو یہ سارا کچھ مذاق تھا، بس ایسی بات کوئی نہیں ہے. آپ بولے میں کانٹینٹ میں تھا. اپنے کانٹینٹ میں تھا، میں ابھی کانٹینٹ والے زون میں بیٹھا تھا. آپ اپنی اہلیہ کے سامنے نا اہل نہیں ہونا چاہتے؟ نہ اہل نہیں ہونا. واہ. تو آپ کی بیگم پسند کرتی ہے، دیکھتی ہے آپ کے کانٹینٹ؟ ہاں جی بالکل. آئیڈیا دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک چیز نہیں ہوتی، ایک بیوی ہوتی ہے. ہاں، وہ ایک بات ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. اچھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، وہ ایک جو جملہ ہے مشہور ہے نا. ہاں. تو جو گھر کی مرغی ہے وہ دال برابر ہی ہوتی ہے. یہ آپ بیگم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو، گھر کا مرغا دال برابر. ہم مرغے ہی ہیں اس وقت، ہے نا. جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. ہاں. مرغی کھائی جاتی ہے؟ مرغی کھائی جاتی ہے. مرغی کھائی جاتی ہے. ہاں جی. آپ مرغی لے کر آتے ہیں، مرغا لے کے آتے ہیں؟ کبھی مرغی لے آتے ہیں، کبھی مرغا لے آتے ہیں. سچ بتائیں. کبھی مرغی ہوتے کبھی مرغا. یہ ہم نے کبھی چیک نہیں کیا نا. نہیں، مرغی ذبح کرتے یا مرغا؟ میں ذبح نہیں کرتا. تو کھایا کیا جاتا ہے؟ مرغی کھائی جاتی ہے یا مرغا کھایا جاتا ہے؟ دونوں کھا لیتے ہیں، سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مثال غلط نہیں ہے؟ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کا مرغا دال برابر. چلیں، ہاں ویسے لڑکوں کے حساب سے یہی فٹ ہوتا ہے. گھر کا مرغا، اچھا میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں ریکویسٹ پہ، کہ گھر کا مرغا جو دال برابر ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ یہ فیمیل کے لیے ہے نا، گھر کی مرغی دال برابر. ہاں، چنے کی دال برابر ہوتا ہے. ویلیو کوئی نہیں ہوتی ہے نا. تو میری بات سنیں، گھر میں کام شام بھی کرتے ہیں، پانڈے وانڈے بھی دھوتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی. تو گھر کے کسی کانٹینٹ پہ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ابھی تک؟ نہیں، گھر کے کانٹینٹ بھی اس لیے نہیں بنائی کہ ایک تو
تھوڑا سا باہر سے کنٹینٹ اتنا مل جاتا ہے تو گھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو جن لوگوں کو آپ تھوڑا سا بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسے مل جاتا ہے, کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اسکرپٹنگ سے, تو ان کو کوئی مشکل ہوتی ہے کہ بالکل سیدھے منہ سے سپاٹ منہ سے تم نے پہلے بولنے میں پر آپ کو بتاؤں اس میں اتنے چیلنجز ہوتے ہیں نا فیلڈ پہ جب ہم جاتے ہیں, تو یعنی کہ اگر آپ چھوٹا سا بھی اسکرپٹ لے کے گئے ہیں, اس پہ ویڈیو بنانی ہے, تو سم ٹائم 1 منٹ کا 30 سیکنڈ کا جو ہوتا ہے وہ کلپ ہوتا ہے, اور اس پہ آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے جسٹ بیکاز آف فری ٹیکس جو آپ لیتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کیمرہ شائے ہوتے ہیں, وہ کیمرہ کے آگے بات نہیں کر سکتے, تو تھوڑا سا وہ پزل ہو جاتے ہیں یا پھر سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, لفظ غلط ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑے ایشوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے کنٹینٹ کے علاوہ؟ کوئی سوشل میڈیا کے علاوہ میں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک آن لائن جاب کرتا تھا, میں نے وہ چھوڑی ہے, کیونکہ وہ چھوڑی کیا ہے بلکہ پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ پاز پہ چلا گیا ہے, تو میں آن لائن پلیٹ فارمز پہ کام کر لیتا ہوں. تعلیم ہے آپ کے پاس, سب کچھ ظاہر سی بات ہے, شعور ہے, تو آپ کام تو کریں گے. مجھے بتائیے سوشل میڈیا سے پیسے ملنا شروع ہو گئے, کچھ مال شال تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں, ابھی بہت زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انیشیل سٹیج ہے, تو تھوڑا کنٹینٹ اور لے کے آئیں گے, مزید اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں گے, اس سے بھی کوشش کریں گے امپروو کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی ارننگ. ابھی تھوڑی ہو رہی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے بڑی چھوڑوں, لیکن سفیشینٹ ہے, کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پازیٹیو سائن کہ ابھی کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گیا. تو رپورٹنگ کا آپ کو شوق تھا, رپورٹر بننا چاہتے تھے آپ زیادہ؟ رپورٹنگ کا مجھے ایسا شوق نہیں تھا رپورٹنگ کا, لیکن مجھے ہوسٹنگ کا شوق تھا. بیسکلی میرا دل کرتا تھا کہ کوئی اس طرح کا شو ہو جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کچھ فن ہو, کچھ مزہ ہو, اور میں کچھ کریٹ کر کے اپنے بال بوتے پہ لوگوں کو دکھا سکوں. میرا یہ تھا, اور جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو وسائل تھے میرے ہاتھ میں, ان کو استعمال کرتے ہوئے جو میرے لمیٹڈ ریسورسز تھے, میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ویری نائس. تو آپ کچھ لوگوں کو کہنا چاہیں گے, میسج دینا چاہیں گے جو نیو کمرز ہے, خاص طور پہ جو خاص گندے کنٹینٹ بناتے ہیں یا پھر کسی کی ویڈیوز کو اٹھاتے ہیں, کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, کسی کی کیریکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں, کسی کو گندا بولتے ہیں, یا کوئی گندے کو بھی میں کہتی ہوں ہم گندا نہ بولیں, آپ کسی برے کو بھی برا نہ بولیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو برا بولنے والے, کسی کو جج کرنے والے؟ تو یہ جو لوگوں کی تصویریں, لوگوں کی ویڈیوز, لوگوں کا کانٹینٹ اٹھا کے اس کے اوپر تبصرے گندے دینا, ان کی ذات کے اوپر بات کرنا, یہ جو اس پہ ویوز حاصل کرتے ہیں, ایسے لوگ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے. دیکھیں, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کانٹینٹ آپ بناتے ہیں کوشش کریں اچھا بنائیں, بلو دا بیلٹ نہ ہو, اور اس طرح کا کانٹینٹ بنا کے جو کہ بالکل بھی کسی بھی گند سے پاک ہو, اس میں کسی قسم کی بلو دا بیلٹ بات نہ ہو, آپ ویوز حاصل کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں, میری کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن پہ 10+ ملین ویوز ہیں, 15 ملین ویوز ہیں, آتے ہیں ویوز, ایسی بات نہیں ہے. لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں ویوز کے چکر میں, کہ ہم کچھ ایسا دکھائیں کہ لوگ یا تو غصے میں کمنٹس کرنا شروع ہو جائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا شروع ہو جائیں, دیکھو اس نے کیا بات کر دی, یا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, یا یہ بات ہو گئی. تو دیکھیں, کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھال کے یا کسی بھی نیگیٹو کنٹینٹ کو پروموٹ کر کے ویوز تو آپ حاصل کر لیں گے, لیکن آپ کو عزت کبھی نہیں ملے گی. ایسے لوگوں کی آئیڈیز بلاک کروائیے جو لوگوں کی پرسنل ویڈیوز کو یا چیزوں کو اٹھا کے کسی کو گندا کرتے ہیں, گندا بولتے ہیں, اور اچھے لوگوں کو پروموٹ کیجیے, ان کے کانٹینٹ کو دیکھیے, تاکہ آپ کے کل کو بچے بھی جب بیٹھیں تو کسی دماغی مریض کی, کسی جاہل کی, کسی گندے انسان کی ویڈیوز نہ دیکھیں, اچھا کانٹینٹ دیکھیں اور ایسے لوگ پروموٹ ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.